موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ جناب والا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں و تابناک ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک ہمیشہ بدی نے نیکی کا تو شر نے خیر کا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کا، باطل نے حق کا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا، فرعون نے کلیم اللہ کا، بنی اسرائیل نے عیسیٰ روح اللہ کا، ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہندوؤں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری، کامیابی نے نیکی کے قدم چومے، کمرانی عدل و انصاف کے ماتھے کا جھمر بنی، اور اہل حق کو یہ پیغام دیا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب والا، جب میں اس شعر کی گہرائی میں غوطہ زن ہوا تو میرے ذہن نے 1450 سالہ مسلم طریق سے سوال کیا کہ کیا شرار ابو لہب کے دہکتے پتھروں نے چراغ مصطفیٰ پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گل کر دیا؟ تو طریق نے جواب دیا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر نغمہ توحید سے روک دیا گیا؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا کربلا کے میدان میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جھکا دیا؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا 1965 کی جنگ میں بھارت نے طاقت کے گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کر کے لاہور میں عیاشی کی؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا کشمیر، عراق، افغانستان، فلسطین اور لبنان پر عالمی گنڈوں نے حملہ کر کے اسلام کو جھکا دیا، اسلام کو ختم کر سکے؟ تو طریق نے جواب دیا نہیں۔ جناب والا، جب جواب ہر جگہ نہیں ملا تو قسم رب کریم کی، ہماری آن، ہماری شان، یہ پرچم پاکستان کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا، کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ جناب والا، آج پاکستان اور شمع اسلام کو بجھانے کے لیے جو باد مخالف چلی وہ اتنی سخت اور خطرناک پہلے کبھی نہ تھی۔ مسلم قوم کی تاریخ میں ایسی فضا، ایسا سناٹا، ایسی بے حسی، ایسا تناظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آج اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ باد مخالف کی شکل میں آبادیوں کو رونتے ٹینک، آگ اگلتی توپیں، بارود برساتے گولے، ہر طرف چیخ و پکار، آہیں اور سسکیاں پیدا کر رہے ہیں، لیکن جناب والا، موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی، میں وہ قطرہ ہوں جو سمندر کو ڈبو دیتا ہوں۔ جناب والا، جب میں نے دیکھا کہ باد مخالف چلی اور اس زور سے چلی کہ تیتر اور بٹیر کی طرح عیش و عشرت میں پلے نازک اندام پرندے خوفزدہ ہو کر اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑ رہے تھے، تو اس وقت میری آنکھ نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک غیرت مند جفاکش عقاب بجائے خوفزدہ ہونے کے پوری قوت کے ساتھ اس باد مخالف کے ساتھ ٹکرا گیا اور اپنے پروں سے اس کو نیچے دھکیل کر اپنی پرواز کو اونچا کر لیا۔ تو ظلم کی اس اندھیری رات میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج اس کفر کی اندھیری رات میں میں اس باد مخالف کے ساتھ کیسے ٹکرا جاؤں اور اپنی پرواز کو اونچا کر لوں۔ تو قرآن سے صدا آئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو قرآن نے پھر جواب دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جناب والا، جب میں اس سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہوا تو
तो अंधेरी रात में मेरे पीछे एक कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो अल्लामा इकबाल रहमा खड़े थे। उन्होंने कहा कि कट चाड़ में